السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قابل قدر حضرات علماء کرام، عالمات، صالحات، فارغات، بہت ہی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ آج جامعہ حاضہ کی فارغ شدہ عالمات خواتین مجتمع ہیں اور اپنے مادر علم میں کچھ ضروری باہمی گفتگو اور رائے مشورے کے لیے یہاں جمع ہوئیں۔ جو فارغات یہاں سے جا چکی ہیں اور مختلف علاقوں میں، محلوں میں یا شہر و قصبات میں مقیم ہیں، وہ ایک تو انفرادیت رکھتی ہیں، انفرادی زندگی، اور دوسرے ان کی اجتماعی زندگی۔ اس وقت پیش نظر کسی ایک موضوع کے اوپر خطاب مقصود نہیں ہے، بلکہ فارغہ حضرات کو کچھ ضروری دینی مشورے دیے جانا مقصود اور پیش نظر ہے، جس کا زندگی بھر واسطہ پڑتا ہے، ضرورت پیش آتی ہے، اور وہ زندگی کے اندر تہذیب اور شائستگی اور بناؤ کے لیے اور زینت کے لیے، اخلاق اور مروت کے لیے انتہائی ضروری، مفید اور کارآمد ہے۔ انفرادی زندگی کے اعتبار سے یہ سمجھنا چاہیے کہ عالم فاضل ہو جانے کے بعد اپنے آپ کو یہ تصور نہیں کر لینا چاہیے کہ وہ اصلاح اور تربیت سے بے نیاز ہو چکی ہیں۔ ایک موقع پر جب حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی اور مفکر اسلام مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ و تعزیت کے لیے تشریف لے گئے، خانقاہ والوں نے اصرار کیا کہ حضرت کچھ خطاب فرما دیجئے، تو انہوں نے دلجوئی کی خاطر اس غمی کے موقع پر بھی اپنے ناصحانہ کلمات ارشاد فرمائے۔ اس میں خلاصہ اور لب لباب یہ تھا کہ کوئی بھی انسان اپنی ذاتی اصلاح اور تربیت سے بے نیاز نہیں ہے۔ یہ بات میں نے بطور خاص اس لیے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے کہ عام طور پر علماء، فضلاء، مقررین، خطباء، مدرسین، معلمین، معلمات دوسروں کی اصلاح اور تربیت کرنے میں مصروف اور منہمک رہتے ہیں، لیکن اپنی ذاتی انفرادی زندگی میں اصلاح اور تربیت کا خیال نہیں کر پاتے، اور اپنا تعلق مع اللہ، اپنا ذاتی تعلق مع اللہ اور سنت نبوی سے اشتغال، اتباع اور وابستگی کو ملحوظ خاطر کما حقہ نہیں رکھ پاتے۔ میں ایک مرتبہ 1997-98 کی بات ہے، مولانا بشیر احمد راشد الامینی صاحب، جو ان دونوں برادران محترمان کے اعزاء اور رشتہ داروں میں سے رہے ہیں، ان کی خدمت میں پنج پیران قبرستان میں جو مدرسہ اسلامیہ عربیہ واقع ہے وہاں حاضر ہوا، اور میں اس سال بکثرت ان کی خدمت میں فجر کے بعد میں چلا جایا کرتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ تسبیحات پڑھتے تھے، میں نے دیکھا کہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔ ان کے اپنے انفرادی معمول سے فارغ ہونے پر میں نے ان سے عرض کیا کہ مولانا، آپ مقرر ہیں، خطیب ہیں، اور سیاسی اور دینی دونوں اعتبار سے رہبر ہیں، کہ آپ کے پاس دنیاوی مشوروں کے لیے بڑے بڑے عقل مند دور اندیش لوگ بھی آیا کرتے ہیں، آپ ان کو مشورے دیا کرتے ہیں، آپ تقریر و خطابت کے لیے اجلاس میں جاتے رہتے ہیں، جلسوں میں خطاب فرمایا کرتے ہیں، مدرسے کے محتمم ہیں، لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ تسبیح پڑھا کرتے ہیں اور تلاوت کیا کرتے ہیں،
عام طور پر ایسے حضرات دوسروں کی اصلاح میں تو لگے رہتے ہیں، اپنی ذاتی اصلاح و تربیت سے بے فکر ہو کر کے رہ جاتے ہیں۔ انہوں نے مجھے اس کا یہ جواب دیا کہ بات تو یہی تھی، لیکن جب سے میں مفکر اسلام مولانا سید ابوالحسن علی ندوی دامت برکاتہم، اس وقت انہوں نے فرمایا دامت برکاتہم سے بیعت ہوا ہوں، تب سے لے کر کے میرا یہ معمول ہو گیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ کسی اللہ والے سے تعلق قائم کرنا اس لیے نہیں کہ صرف خیر و برکتیں حاصل ہو جائیں، بلکہ اس لیے کہ اپنی ذاتی اصلاح و تربیت میں ان سے وابستہ رہا جائے، اپنی کوتاہی کو، کمی کو ان کے سامنے رکھا جائے، ان سے مشورے لیے جائیں، ان سے فیض حاصل کیا جائے۔ تو یہ ان کا معمول میں نے دیکھا تھا۔ مجھے اس موقع پہ ایک یہ والی بات بھی یاد آئی کہ میں اس کو اختصار کے ساتھ سنا رہا ہوں کہ کلکتہ میں ایک صاحب نے، جو بہت بڑے صاحب ثروت تھے، ایک بڑی تعمیر کا ارادہ کیا اور اس کے سنگ بنیاد کے لیے مولانا احمد صاحب کو مدعو کیا۔ وہ شمالی یو پی کے ایک بڑے بزرگ اور صوفی مشہور تھے، ان سے وہ صاحب عقیدت رکھتے تھے۔ ان حضرت کو بلایا گیا۔ جب یہ وہاں تشریف لے جانے لگے تو انہوں نے اپنے ساتھ حضرت مولانا احتشام الحسن کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ساتھ لینا چاہا۔ مولانا احتشام الحسن کاندھلوی وہ ہیں کہ جنہوں نے مولانا یوسف صاحب اور مولانا انعام الحسن صاحب حضرات کو جلالین شریف پڑھائی تھی، اور فضائل اعمال میں ان کا رسالہ مسلمانوں کی موجودہ پستی کا واحد علاج بھی موجود ہے۔ وہ بہت بڑے عالم دین تھے، بہت بڑے مصنف تھے۔ جب ان کی وفات کے بعد ان کی زندگی کو دیکھا گیا کہ کتنے یوم اور ایام تھے اور تصنیفات اور تالیفات کتنی ہیں، تو ان کی زندگی میں ہر دن 17 صفحات روزانہ لکھنے کا معمول پایا گیا تھا۔ اور ظاہر بات ہے کہ وہ اس درمیان کبھی بیمار بھی ہوئے ہوں گے، کبھی سفر میں بھی گئے ہوئے ہوں گے، کبھی مہمانداری میں رہے ہوں گے، تو کبھی میزبانی میں بھی رہے ہوں گے، لیکن اوسط 17 صفحات روزانہ لکھنے کا آیا تھا۔ پڑھنے کی بات اس سے الگ ہے، اور یہ آپ اس سے واقف ہیں کہ ایک صفحہ لکھنے کے لیے 100 صفحات کا مطالعہ درکار ہوا کرتا ہے۔ تو مولانا احتشام الحسن صاحب چونکہ بڑے عالم دین تھے، ان سے کہا کہ مولانا آپ رفیق سفر رہیں گے، آپ امیر سفر رہیں گے۔ تو دونوں حضرات تھے، سفر کے اندر کسی ایک کو امیر مقرر کر لینا چاہیے۔ تو ان بزرگ نے حضرت مولانا احتشام الحسن کاندھلوی کو ان کے علم دین میں تفوق اور تعلق کی بنیاد پر امیر سفر مقرر کیا۔ راستے کے اندر چونکہ طویل سفر تھا، پرانے زمانے کی ٹرینیں تھیں اور لمبا وقت لیا کرتی تھیں، راستے میں ان بزرگوں کو دستوں کی شکایت ہو گئی۔ اس حال اس کی وجہ سے ضعف اور نقات بے حد ہو گیا۔ رات کو حضرت مولانا احتشام الحسن صاحب نے ان بزرگ سے کہا کہ حضرت آپ کا طے کیا ہوا امیر آپ سے عرض کرتا ہے کہ آج رات تہجد میں آپ نہیں اٹھیں گے۔ وہ خاموش ہو گئے، چونکہ وہ مامور تھے سفر کے اندر، یہ امیر ہیں، اور معاملہ فرائض اور واجبات کا نہیں ہے، معاملہ نوافل کا ہے۔ تہجد کے وقت میں آخر شب میں مولانا احتشام الحسن صاحب کو ایسا محسوس ہوا کہ کوئی پیر کا انگوٹھا پکڑ کر کے ہلا رہا ہے اور ہچکیاں بندھی ہوئی ہیں، بے تحاشا روتا چلا جا رہا ہے۔ جیسے ان کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ وہی بزرگ صوفی وقت درویش وہ پیر کا انگوٹھا پکڑ کے ہلا رہے ہیں، یعنی کہ بیدار کر رہے ہیں، جگا رہے ہیں، اور ان کی ہچکیاں بندھی ہوئی ہیں، رو رہے ہیں، اور کہنے لگے کہ 40 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے کہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے میں بیعت ہوا ہوں۔ جس دن بیعت ہوا تھا اس دن سے لے کے آج تک میری زندگی میں کبھی تہجد کی ناغہ نہیں ہوئی ہے۔ آپ امیر ہیں، میں آپ سے اجازت لے رہا ہوں، آپ اجازت دے دیجئے کہ میں تہجد کی نوافل ادا کر لوں۔ انہوں نے فرمایا کہ حضرت میں نے تو آپ کے ضعف، نقاہت اور کمزوری کی وجہ سے، آپ کی صحت اور تندرستی کی وجہ سے یہ بات رکھی تھی، اور آپ کو اگر راحت پڑھنے کے اندر ہے تو بے تکلف آپ پڑھیے۔ تو اس واقعے سے یہ معلوم ہوا کہ اپنی ذاتی اصلاح اور انفرادی زندگی کے اندر تعلق مع اللہ بنائے رکھنا اتنا ضروری ہے۔ قرآن کریم کے اندر کہا گیا ہے قد افلح من تزکا اور قد افلح من زکاہا،
وہ شخص کامیاب اور بامراد ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ جس طرح سے ظاہری امراض جسمانی امراض ہوا کرتے ہیں، اسی طریقے سے باطنی امراض اور کمیاں اور نقائص بھی ہوا کرتی ہیں۔ اچھی عادتیں اخلاق حمیدہ کہلاتی ہیں اور بری عادتیں اخلاق رذیلہ کہلاتی ہیں، اخلاق ذمیمہ کہلاتی ہیں۔ اچھی عادتوں کے اندر جیسا خیر خواہی کرنا ہے، سخاوت کرنا ہے، دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنا ہے، اور نیکی اور صلاح اور تقوی اور پرہیزگاری اچھی بات ہے، وہ اخلاق حمیدہ میں ہیں۔ اور اخلاق رذیلہ یا ذمیمہ کے اندر جیسے حسد رکھنا، لالچ کرنا، بخل سے پیش آنا، دوسرے کے لیے برا چاہنا، اس کی غیبت اور چغلخوری کرنا، بدخواہی کرنا وغیرہ وغیرہ کی لمبی فہرست ہے۔ تو قرآن کریم کے اندر اس آیت پاک میں یہ فرمایا گیا ہے، کامیاب اور بامراد وہ ہے جس نے اپنے دل کا تزکیہ کر لیا۔ ہم لوگ علم ظاہر یا علم شریعت کو تو حاصل کر لیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ میں علم طریقت کی طرف توجہ نہیں کر پاتے۔ میری بطور خاص آپ فارغہ عالمہ سے یہ گزارش ہے کہ اپنے لیے اصلاح اور تربیت کی فکر رکھی جائے، اور ہمارے بزرگوں نے یہ فکر مرتے دم تک رکھی ہے۔ چنانچہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں دو بزرگوں کو دیکھا ہے کہ وہ مرض الوفات میں مبتلا ہونے تک ذکر جہری کا التزام اور اہتمام کیا کرتے تھے۔ ایک شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی اور ایک میرے چچا جان مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی، یہ دونوں حضرات مرض الوفات میں مبتلا ہونے تک ذکر جہری کا التزام کیا کرتے تھے۔ ذکر جہری نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت موقدہ ہے، بلکہ وہ مستحسن استحبابی چیز ہے جو معین اور مددگار ہوتی ہے آدمی کے تعلق مع اللہ کے قائم رکھنے میں اور بڑھانے کے اندر۔ تو ان دو بزرگوں کو اگر مرتے دم تک ذکر اور اذکار کی ضرورت رہی ہے تو ہمیں اور آپ کو کتنا اہتمام کرنا چاہیے، اس کی طرف توجہ فرمانی چاہیے۔ ایک علامہ ابراہیم بلیابی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بڑے اساتذہ میں سے تھے، اور ایک موقع پر انہوں نے مسلم شریف بھی پڑھائی ہے اور دیگر کتابیں پڑھاتے تھے، معقولات کے امام مانے جاتے تھے۔ علامہ ابراہیم بلیابی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں اور تلامذہ میں سے ایک تھے مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب الہ آبادی۔ مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب الہ آبادی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء مجازین میں سے تھے۔ وہ تصوف اور سلوک اور تزکیہ کے امام مانے جاتے تھے، اور عمر میں گرچہ وہ چھوٹے تھے اور علم شریعت میں علم ظاہر میں گرچہ وہ شاگرد تھے، لیکن علم باطن میں ان کا مقام بہت بلند تھا۔ علامہ ابراہیم بلیابی رحمۃ اللہ علیہ جو پوری زندگی دینی خدمات میں وقف کیے ہوئے رہے ہیں اور پوری زندگی دارالعلوم کے اندر خدمات جلیلہ سے وابستہ رہے، اخیر عمر میں بڑھاپے میں سن رسیدگی کے اندر ان کو یہ احساس اور خیال ہوا کہ علم باطن اور سلوک و تصوف کی طرف توجہ نہیں کی۔ چنانچہ انہوں نے سفر کیا، الہ آباد پہنچے اور حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب الہ آبادی سے فرمایا کہ وسیع اللہ میرے دل کی حالت دیکھ، میرے اصلاح کر۔ 3 دن حضرت علامہ ابراہیم بلیابی وہاں پر مقیم رہے اپنی ذاتی اصلاح اور تربیت کے سلسلے میں، اور 3 دن کے بعد جب وہ وہاں سے لوٹے ہیں، وہ ادھر سے دارالعلوم دیوبند پہنچے اور ادھر سے حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب الہ آبادی علیہ الرحمہ کی طرف سے خلافت نامہ اجازت نامہ دیوبند میں پہنچا کہ جو بھی آپ سے طالب بیعت کی درخواست کرے آپ ان کو بیعت کر لیں اللہ کا نام بتلاویں۔ اگر اتنے بڑے بڑے علماء فضلاء مشائخ کو علم ظاہر کا امام ہوتے ہوئے، علم شریعت کا امام ہوتے ہوئے، اگر علم باطن اور اپنی اصلاح اور ذاتی تربیت کی طرف اتنی توجہ کرنی پڑ رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اور آپ کو بہت زیادہ اس کا احساس ہونا چاہیے اور اس کی فکر اور تڑپ ہونی چاہیے۔ بانی دعوت و تبلیغ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے، اور وہاں پر خانقاہ قدوسیہ میں ایک طرف کونے میں دوزانوں بیٹھے ہوئے ذکر میں مراقبہ میں مصروف رہا کرتے تھے، ذکر میں مراقبہ میں مصروف رہا کرتے تھے۔ اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی وصال کے بعد اپنے آپ کو انہوں نے فارغ نہیں سمجھ لیا، اور اس کے باوجود بھی وہ لگے رہے اور حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف رجوع کیا اور ان سے اپنی انفرادی زندگی میں اعمال اور اوراد اور اشغال معلوم کرتے رہے اور اس پر عمل پیرا رہے۔ جب ان کو
بغل والی مسجد کے اندر عمارت کے فرائض انجام دینے کے لیے بلایا گیا اور اہل میوات وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ حضرت سے معلوم کرو، اجازت حضرت سے لو۔ چنانچہ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت دی، تو اور ان کی وفات کے بعد بھی حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آپ کو مستغنی، بے نیاز نہیں سمجھ لیا، باوجود اس کے کہ دعوت و تبلیغ کا وہ عالمی کام لے کر کے چل رہے تھے اور پھیلا رہے تھے، اپنے آپ کو محتاج سمجھتے رہے اور رائے پور میں حضرت مولانا شاہ عبد القادر رائے پور کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور اپنی ذاتی اصلاح و تربیت کے سلسلے میں مشورے کیا کرتے تھے۔ اس لیے میں بطور خاص آپ فارغہ عالمہ خواتین سے بطور خاص یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اپنی ذاتی اصلاح اور انفرادی زندگی میں نکھار کے لیے وہ متفکر رہیں اور کوشش محنت کرتی رہیں۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اپنے زمانے کے مصنف تھے، محقق تھے اور مقرر خطیب تھے اور مشہور شخصیت تھے، ان کو علامہ کہا جاتا تھا، اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کتنے بڑے مصنف اور محقق اور عالم دین رہے ہیں۔ ان کے استاد علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ سیرت النبی لکھتے لکھتے وفات پا گئے، تو باقی حصہ انہوں نے مکمل کیا اور اس انداز سے مکمل کیا کہ کوئی دیکھ کر کے تحریر کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ کہاں تک تو استاد نے لکھا تھا اور کہاں سے شاگرد نے لکھنا شروع کیا۔ اپنے قلم کو ان کے قلم سے اس طرح بالکل ملا کر کے رکھ دیا، لیکن ان کو بھی اخیر دور کے اندر یہ احساس اور خیال ہوا کہ علم باطن اور تصوف و سلوک کی طرف رجحان ہونا چاہیے، اور اللہ حضرت مولانا صوفی مرشد فقیہ مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، بیعت ہوئے اور اپنا تزکیہ ان سے کروایا۔ ان باتوں سے ایسا لگتا ہے کہ ایک علامہ کو بھی اس کی ضرورت پیش آئی ہے۔ چنانچہ اس زمانے میں ان کے حلقے کے اور طبقے کے لوگوں نے جب اعتراضات کی بوچھار کی تو انہوں نے مختلف وقتوں میں مختلف جوابات دیے، جن میں سے میں 2 جواب آپ کو سنا رہا ہوں۔ ایک جواب تو یہ دیا کہ ایک طرف تو تم مجھ کو علامہ کہہ رہے ہو اور دوسری طرف میرے عمل پر نکیر کر رہے ہو۔ ایک طرف تو تم مجھ کو علامہ کہہ رہے ہو اور دوسری طرف میرے عمل پر نکیر کر رہے ہو۔ کبھی یہ فرمایا کہ جب اتنے بقول آپ کے کہ میں بہت بڑا علامہ ہوں، اگر علامہ کو بھی ایک مولوی کے آگے علم باطن حاصل کرنے کے لیے جانا پڑا تو آپ لوگوں کو یہ احساس کیوں نہیں ہو رہا؟ آپ بھی ایسا کریے۔ تو اس لیے اس بات پہ ایک مولانا عبدالباری ندوی بہت بڑے عالم دین تھے، فلسفے کے بھی امام تھے، اور ایک مولانا عبدالماجد دریابادی۔ مولانا عبدالماجد دریابادی صدق نام کا ایک اخبار نکالا کرتے تھے، اور اردو زبان میں مولانا عبدالماجد دریابادی انشا پرداز شخصیت گزرے ہیں، یعنی ان کا انداز تحریر ایسا نرالا تھا کہ آج تک تاریخ اردو کے اندر وہ انشا کا انداز کسی دوسرے مصنف اور محقق اور رائٹر کا نہیں رہا ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ ایک طرف تو وہ عالم دین تھے اور دوسری طرف وہ انگریزی کے بہت ماہر تھے، چنانچہ انگریزی فلسفے کے بھی امام تھے، اور قرآن کریم کا ترجمہ انہوں نے تشریح تفسیر انگریزی میں بھی کی ہے اور اردو میں بھی لکھی ہے۔ تو یہ دونوں حضرات مولانا عبدالباری ندوی اور مولانا عبدالماجد دریابادی یہ دیوبند میں آئے اور حضرت شیخ الاسلام مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے گزارش کی کہ آپ ہم دونوں کو بیعت کر لیجئے۔ حضرت مدنی نے فرمایا کہ آپ لوگ عوام سے رابطے میں رہتے ہیں، تحریکات سے جڑے ہوئے ہیں، مقررین میں سے ہیں اور مصنفین میں سے ہیں، مناسب یہ ہے کہ آپ تھانہ بھون کا رخ کریں اور حضرت تھانوی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے اپنی اصلاح تربیت کرائیں۔ انہوں نے اصرار کیا ہم تو آپ کی خدمت میں آئے ہیں۔ فرمایا کہ میں خود تھانہ بھون آپ کو لے کے چلوں گا، میں خود بیعت کراؤں گا۔ تھانہ بھون لے کر کے پہنچے ان 2 علم کے سمندروں کو، تو آپ اندازہ کیجیے کہ اگر یہ دونوں علم کے سمندر تھے تو تھانہ بھون کی چھوٹی سی خانقاہ میں بیٹھا ہوا ایک شخص درویش صفت وہ کتنا بڑا سمندر رہا ہوگا، اور ان سے جا کر وہاں گئے۔ واقعہ تو طویل ہے، اختصار یہ ہے کہ وہاں بیعت ہوئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ فارغہ ہیں، عالمہ ہیں ماشاءاللہ، تو یہ خوشی کی بات ہے، فخر کی بات ہے، مسرت کی بات ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کو اپنی انفرادی زندگی میں فکر رکھنا چاہیے اور اپنے اوراد اور اشغال اور وظائف کا اہتمام کرنا چاہیے۔
حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، ایک جگہ فرمایا بعثت لأتمم حسن الاخلاق، ایک جگہ ہے بعثت لأتمم صالح الاخلاق، یعنی مجھ کو اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ میں بہترین اچھے اخلاق کی تکمیل کروں، اس کو پورے طور پر پیش کر دوں، دکھا دوں۔ اس لیے ہمیں اپنے اخلاق میں، اطوار میں پاکیزہ صفت رہنا چاہیے، ہمارا انداز، گفتار، نشست و برخاست یہ سب ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے تواضع ٹپک رہی ہو۔ جو مثل مشہور ہے کہ جس درخت پر جتنے زیادہ پھل ہوا کرتے ہیں وہ اتنا ہی زیادہ جھکتا چلا جاتا ہے، اور جب پھل اس کے سارے گر چکے ہوتے ہیں تو اس کی تواضع بھی جا چکی ہوتی ہے۔ اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق اچھے ہوں، بہتر ہوں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک بہت ضروری بات وہ یہ ہے کہ آپ میں سے بہت سے وہ ہوں گی کہ جو اجتماعی طور پر بھی کچھ کام کر رہی ہیں، کوئی مدرسہ چلا رہی ہوں گی، کوئی اسکول چلا رہی ہوں گی، کوئی معلمہ مدرسہ ہوں گی، تو وہاں پر اس چیز کا خیال کیا جائے جو ان کی زندگی سے متعلق ہیں۔ بہت سی ہم آپ میں سے وہ ہوں گی جو آج بھی اس اعتبار سے انفرادی طور پر ہیں، یعنی وہ کہیں کسی ادارے سے، اسکول یا مدرسے سے وابستہ نہیں ہیں، کوئی مکتب مدرسہ نہیں چلا رہی ہیں۔ ان سے میں یہ گزارش کروں گا کہ وہ پیش نظر رکھیں کہ پہلے زمانے میں جو دستور تھا کہ کوئی شیخ وقت، کوئی مرشد کامل اپنے کسی معتمد اور بھروسے مند شخص کو اجازت دے کر، خلافت دے کر کسی دور دراز علاقے میں تنہا کو بھیج دیا کرتا تھا، اور وہ وہاں جا کر کے دین کی خدمات انجام دیا کرتا تھا۔ اس لیے آپ میں سے جو اس اعتبار سے کسی ادارے سے وابستہ نہیں بھی ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ انفرادی طور پر دین کے پھلنے پھولنے اور معاشرے میں سدھار لانے کی کوشش اور فکر فرماتی رہیں۔ بہت سی وہ ہیں جو کہیں کسی ادارے میں اس جامعہ کی فارغہ مل جل کر کے کام کر رہی ہیں، کسی ایک محلے میں یا خاندان میں یا برادری کے اندر 2-3 عالیہ یہاں کی فارغہ گئی بھی ہیں، وہاں پر وہ رہتی ہیں اور وہ کام بھی کر رہی ہیں۔ تو ایک حدیث پاک پیش نظر رہنا چاہیے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے یسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتتابعا ولا تختلفا۔ یہ جمع کے صیغوں کے ساتھ بھی حدیث میں صیغے آئے ہیں، لیکن حضور نبی پاک علیہ السلام نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، ان دونوں حضرات کو جب یمن کا حاکم اور قاضی اور امام اور مفتی اور مدرس اور داعی مبلغ بنا کر کے بھیجا، تو آپ علیہ السلام نے ان دونوں کو مشترکہ طور پر یہ نصیحت اور وصیت فرمائی تھی۔ یہ فرمایا تھا کہ آسانیاں رکھنا، آسانیاں پیدا کرنا، دشواریاں پیدا مت کرنا، تنگی مت لانا۔ اس سے یہ سمجھنا چاہیے آپ کو بھی کہ آپ جہاں کہیں بھی کام کر رہی ہیں وہاں پر آسانی کا، یسر کا، تیسیر کا معاملہ اختیار کیا جائے، تنگی کا معاملہ اختیار نہیں کیا جائے۔ بشرا ولا تنفرا، خوشخبریاں سنانا، ترغیب کی باتیں زیادہ رکھنا، ان کو بدکا مت دینا، ایسی چیز جس سے تباہش ہو۔ جیسے کہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کوئی چوپایا یا گائے بھینس وغیرہ یا بکری چلی آ رہی ہے، آپ نے ایک دم سے اس کے سامنے اندھیر میں لائٹ جلا ڈالی ہے اس کے تو ایک دم سے بدک جاتی ہے۔ تو ایسی بات اختیار نہیں کی جائے، ایسے مسئلے نہیں بیان کیے جائیں، یہ حرام ہے، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ بدعت ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، اور تم اسلام سے باہر ہو گئی، اور تم شریعت کے مخالف ہو گئی، اور تم اس طرح کے الفاظ جو بدکا دینے والے ہیں وہ اختیار نہیں کیے جائیں، بلکہ تبشیر کا، ترغیب کا، فضائل کا، اس کا سہارا زیادہ لیا جائے۔ میری اس گفتگو کا مقصد یہ نہیں ہے کہ احقاق حق چھوڑ دیا جائے یا ابطال باطل کو چھوڑ دیا جائے یا کتمان علم اختیار کیا جائے۔ مقصد میرا یہ ہے کہ کون سی بات کس انداز میں، کس لب و لہجے میں کہنا چاہیے، اس سلیقے کو آپ اپنا شعار بنا لیجئے۔ میں اس کے لیے مثال کے طور پر گلزار دبستان جو فارسی کی کتاب ہے، اس میں اخیر میں حکایات بھی نقل کی گئی ہیں۔ اس میں سے ایک حکایت آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ اس میں لکھا ہے کہ ایک بادشاہ نے خواب دیکھا کہ اس کے تمام دانت جھڑ چکے ہیں، بتی سی گر گئی۔ بادشاہ سلاوت نے بھرے دربار میں کسی منجم کو، نجومی کو بلایا کہ اس خواب کی تعبیر دو کہ میرے تمام دانت جھڑ گئے، گر گئے۔
اس نجومی نے تعبیر دی کہ سرکار جہاں پناہ آپ کے سامنے آپ کے سارے رشتہ دار اور آپ کے معاصرین مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ بادشاہ سلام نے کہا کہ گردن اڑاؤ، اس کی گردن اڑا دی گئی۔ پھر کہ دوسرے منجم کو، نجومی کو بلایا گیا، معبر کو، اور اس کو خواب بیان کیا بادشاہ سلامت نے کہ ہم نے یہ خواب دیکھا ہے کہ ہمارے سارے دانت جھڑ گئے۔ تو اس نے کہا سرکار جہاں پناہ مبارک ہو، مبارک ہو، کتنا بہترین خواب ہے۔ آپ کے جتنے بھی رشتہ دار احباب اقربا ہیں ان میں سب سے زیادہ برکت والی عمر، طویل عمر آپ کو عطا ہوئی ہے، آپ عمر دراز ہیں۔ بادشاہ خوش ہو گیا، کہا کہ انعامات سے اس کو لبریز کر دو۔ نتیجے میں مفہوم میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن کہنے کا ایک انداز اور ایک سلیقہ چاہیے، تو آپ اس کو اپنا شعار بنا لیجئے۔ اور ایک بات یہ جو مولانا شاہد صاحب بھی فرما چکے ہیں، میں تو یہاں گزارش کرتا ہی رہا ہوں، وہ یہ کہ آپ اپنے مادر علم سے جڑے رہیے، وابستہ رہیے، مربوط رہیے۔ اس کا دنیاوی فائدہ چاہے آپ کو ہو یا نہ ہو، لیکن دینی فائدہ، علمی فائدہ یقیناً آپ کو اس کا بہت محسوس ہوگا۔ میں اپنی ذاتی بات بھی کہہ رہا ہوں، حضرت مفتی ابراہیم صاحب ماشاءاللہ سفید ریش ہو گئے، میری بھی داڑھی سفید ہو گئی ہے، اور 60 کی عمر ہے، آج تک الحمدللہ بے نیازی نہیں ہے، اپنے مادر علمی اور اپنے بزرگوں اور اساتذہ کی خدمت میں جانے کو سعادت سمجھتے ہیں اور حاضر ہوتے ہیں، اور جب جاتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے دل پر جو گرد و غبار چھا گیا، یا کچھ انانیت یا کبر و نخوت کی اوٹ اگر آ چکی ہے تو وہ چھٹ جائے، وہ ہٹ جائے، وہاں جا کر کے ہمیں فائدہ محسوس ہوا کرتا ہے۔ ایک شعر ہے، کچھ وہ کھینچے کھینچے سے رہے، کچھ ہم کھینچے کھینچے، اسی کشمکش میں ٹوٹ گیا رشتہ چاہ کا۔ فارسی کے اندر رشتے کے معنی آتے ہیں ڈور کے، رسی کے، اور فارسی میں چاہ کہتے ہیں کنویں کو۔ یعنی جب کشمکش ہوتی ہے، تناؤ اور کھنچاؤ ہوتا ہے، تو اس صورت کے اندر کنویں میں جو آپ نے ڈول ڈالا تھا پانی لینے کے لیے، لیکن وہ اتفاق سے ڈول کنویں کے اندر جا کر کے کسی پتھر سے لگ گیا اور اٹک گیا ذرا سا، اور اوپر سے آپ نے زور سے جھٹکے دے کر کے جو کھینچنا شروع کیا، تو اسی کشمکش میں ٹوٹ گیا رشتہ چاہ کا۔ وہ بیچ کی ڈوری اور رسی ٹوٹ جائے گی، اور وہ پانی کی بالٹی بھی نیچے رہ جائے گی، آپ کے ہاتھ میں آدھی ڈوری آدھی رسی آئے گی۔ اس لیے ادارے سے وابستہ رہیے اور اپنے علمی، دینی، تصنیفی، اجتماعی، اصلاحی کاموں سے مطلع کرتے رہیے۔ بعض دفعہ کوئی آدمی اچھا کام کرتا ہے، اچھا سمجھتا ہے، لیکن اس کے اندر مشورے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی سمجھتا ہے کہ میں نے برا کام کر دیا، حالانکہ وہ اچھا ہوتا ہے۔ مثال تو ایک بھدی سی ہے، مناسب حال شاید نہ ہو آپ جیسی پاکیزہ اور عصمت والی خواتین کے سامنے رکھنا، لیکن میرے خیال سے مثال اور تمثیل کے اعتبار سے اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ ایک پرندہ بہت تیز سردی کے موسم میں، ٹھٹھرتے ہوئے سردی میں وہ اڑ رہا تھا، ایک چڑیا اڑ کے چلی آ رہی تھی، کڑاکے کا جاڑا پڑ رہا تھا، ٹھنڈ تھی، اور اس موقع کے اوپر وہ پرندہ، اس کا خون منجمد ہو گیا، جم گیا، اس کے پر اڑنے کے قابل نہ رہے، اور وہ بالکل ٹھنڈا ہو کر کے پرندہ یا چڑیا وہ نیچے آ کے زمین پہ گر گئی۔ اب بس یہ تھا کہ اس کا دم آخر ہونا ہے، 1-2 سانس رہ گئے ہیں، خون اس کا جم چکا ہے، اعضاء اس کے بالکل اکڑ چکے ہیں، مرنے والی ہے، مرنے کے کگار پہ۔ ادھر سے کوئی گائے جا رہی تھی، وہ گائے آ کے تھوڑا سا وہیں پہ رک گئی، اور اس نے گوبر کر دیا گائے نے، وہ اس کی چڑیا کے اوپر گر گیا، اس چڑیا کے اوپر گوبر گر گیا۔ اب وہ گرم گوبر جو ایک چڑیا کے اوپر گرا اور وہ اس میں چاروں طرف سے اس میں دبی، اس کی گرماہٹ سے، اس کی حرارت سے، اس کی حدت سے اس کے اندر تازگی آ گئی، اس کا جمع ہوا، اس کا منجمد خون وہ متحرک اور فعال ہو گیا، گردش کرنے لگا، اب وہ پھڑپڑائی اور اس میں سے نکل گئی۔ ایک شخص نے دیکھا بعد میں کہ چھوٹی سی بیچاری معصوم چڑیا اور اس پہ گوبر لگا ہوا ہے، اس نے چڑیا کو لیا اور پانی سے دھو دیا، اس کو غسل کرا دیا، وہ اس کی زندگی کا غسل آخر ثابت ہو گیا، وہ بیچاری بالکل ہی ختم ہو گئی۔ تو اب یہ دیکھیے کہ گائے نے جو کام کیا تھا وہ بظاہر ایک نامناسب سی بات لگ رہی تھی، لیکن
اس کے لیے نتیجے کے طور پر وہ اچھی ثابت ہوئی، اور اس شخص نے ایک اچھا کام کرنا چاہا بیچارے نے اپنے اعتبار سے، لیکن وہ اس پرندے کے حق میں نقصان دہ ثابت ہوا۔ اس لیے آپ جو اصلاحی اجتماعی کام کر رہی ہیں اس کے اندر اگر ادارے سے مشورہ لیتی رہیں گی تو انشاءاللہ جو بھی کام کریں گے امید یہ حق تعالی شانوں کی ذات عالی سے کہ آپ بہتر اور اچھے کام کرتی رہیں گی۔ آخری گزارشات میں سے 2 باتیں صرف باقی رہی ہیں۔ ایک یہ کہ آپ اپنے ساتھ، چونکہ آپ عالمہ ہیں، فاضلہ ہیں، فارغہ ہیں، اور اتنا علم ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا، جو لوگ 70 سال 80 سال تک دارالفتاؤں میں اور مسند حدیث کے اوپر جلوہ افروز ہوتے ہیں، ان کو بھی تمام جزیات ہمیشہ مستحضر نہیں رہ پاتے، اس لیے کتابیں دیکھنا پڑتی ہیں۔ تو میں بطور خاص یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کوئی نہ کوئی ایک کتاب تفسیر کی اپنے پاس ضروری رکھیے۔ کون سی کتاب رکھنی ہے آپ اپنے اساتذہ سے یا اپنے ادارے سے معلوم کر سکتی ہیں۔ دوسری یہ کہ کوئی نہ کوئی حدیث کی تشریح و تفہیم کی کتاب بھی اپنے پیش نظر رکھیں۔ مثال کے طور پر معارف الحدیث مولانا منظور نعمانی صاحب کی ہے۔ اسی طریقے سے کوئی نہ کوئی فقہ کی کتاب اپنے پاس ضرور رکھیں۔ تعلیم الاسلام اور بہشت زیور استنادی اعتبار سے بہت اہم ہیں، بہت مستند ہیں، ان کو بھی رکھا جا سکتا ہے۔ کوئی نہ کوئی ایک کتاب سیرت و سوانح کی وہ اپنے خزانے میں ضرور رکھیے، وہ آپ کا علمی خزانہ ہے، کوئی بھی پوچھے تو آپ اس کو دیکھ کر کے بیان کر سکتی ہیں، بتا سکتی ہیں۔ فضائل سے متعلق مجھے اس لیے کہنے کی نوبت نہیں، ضرورت محسوس نہیں ہو پائی کہ الحمدللہ آج ہر گھر میں تقریباً فضائل سے متعلق کتابیں رکھی ہوئی ہیں اور تعلیم و تعلم ان کا ہوتا رہتا ہے۔ آخری بات جو باقی بچی ہے وہ یہ ہے کہ تنگ نظری اور عصبیت ہم میں نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے دلوں میں، ہمارے ذہن و دماغ میں وسعت ہونی چاہیے، برداشت اور تحمل ہونا چاہیے، امت پناہ ہونا چاہیے، ملت کا انداز ہونا چاہیے، یہ سمجھنا چاہیے دنیا میں آباد ہر ایک انسان کو، خواتین کو، بچے کو، کہ یہ امت محمدی کا ایک فرد ہے۔ کس کو کہا گیا ہے ایمان والا؟ ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا، یعنی جو شخص ہماری جیسے نماز پڑھ رہا ہے، جو شخص قبلے کی طرف رخ کر رہا ہے، جو شخص حلال ذبیحہ کھا رہا ہے، وہ مسلمان ہے، ایمان والا ہے۔ لہٰذا ہمیں گروپ کے طور پر، تنظیموں کے طور پر، تحریکوں کے طور پر، انجمن یا یونین کے طور پر، برادری یا سماج کے طور پر بٹنا نہیں ہے۔ یہ ہر ایک کی افادیت اپنی جگہ مسلم ہے، ہر ایک کی قدر اپنی جگہ ہے، لیکن ہمیں تنگ نظری کا شکار اس وجہ سے نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں حق تعالی جل شانہ نے انبیاء کا وارث بنایا ہے، تو ہمارے دلوں میں، دماغ میں وہ وسعت، وہ فراخی ہونی چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اسی سے متعلق ایک حصہ جو باقی رہ گیا عصبیت سے متعلق، مثلاً وہ یہ ہے کہ حضرت مفتی حکیم احمد حسن خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب دور دراز سے یو پی سے سفر کر کے آئے۔ وہ میرے پیر بھائی تھے، پیر بھائی ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی ایک بڑے مصنف کے رد میں، ایک بڑے مصنف، میں جن کا نام نہیں لے رہا ہوں، ایک بڑے مصنف نے کوئی تفسیر لکھی، اور اس تفسیر میں انہوں نے بائبل کے حوالے طویل دیے۔ ان صاحب کو یہ اعتراض تھا، اشکال تھا کہ انہوں نے احادیث کی اتنی لمبی عبارتیں نقل نہیں کریں جتنی لمبی عبارت انہوں نے اس میں سے نقل کر دی ہے، اور ان کی تفسیر میں جو ان کو اعتراضات تھے وہ انہوں نے جمع کیے اور ایک کتابی شکل میں دیے، اور اس کتاب کے اوپر تقریر لکھوانے کے لیے وہ صاحب سفر کر کے جے پور آئے تھے۔ چونکہ وہ میرے پیر بھائی رہے ہیں اور ہیں، اس لیے مجھ کو لے کر کے گئے مفتی صاحب کے پاس۔ میں حضرت مفتی صاحب کا مزاج جانتا تھا، اس لیے میں نے پہلے ان کو منع بھی کیا، وہ نہیں مانے، مصر رہے۔ میں مفتی صاحب کے پاس لے گیا، حضرت مفتی صاحب نے ان کا پورا مدعا سنا اور ان کو یہ فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے ماشاءاللہ آپ میں صلاحیت ہے، استعداد ہے، اور آپ میں مطالعے کا بھی شوق اور رغبت ہے، اور آپ بہت اچھا کام کر سکتے ہیں۔ میری رائے یہ ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ کسی شخص کے رد پہ کچھ لکھیں، آپ مستقل طور پر مثبت انداز میں کوئی کتاب ہی لکھ دیجئے۔ ایک مرتبہ بہت برسوں پرانی بات ہے کہ ایک صاحب کو، ایک عالم دین کو ایک مدرسے سے علیحدہ کر دیا گیا۔ وہ متحرک اور فعال اور میل جول رکھنے والے عالم، ان کی حمایت کے اندر ایک صاحب اور لگ گئے، اور ان صاحب نے
ان کی حمایت میں مجھ سے بھی بات کری مشورے کے طور پر کہ صاحب میں ایسا کر دوں گا، ایسا کر دوں گا، ایسا کر دوں گا، ان کے خلاف ادارے والوں کے خلاف یہ قانونی کارروائی کروں گا، وقف بورڈ سے ان کے خلاف میں یہ کروا دوں گا، اور شہر کے اندر ان کے خلاف یہ محاذ بنا دوں گا، ان کی مالیات کا شعبہ بند کروا دوں گا، ان کے لیے یہ کروا دوں گا۔ جب انہوں نے سب کچھ اپنے دل کی کہہ لی تو میں نے ان سے یہ بات کہی کہ ماشاءاللہ ایسا لگتا ہے کہ آپ بھی وسیع التعلقات ہیں، وسیع العلاقہ ہیں اور ملنسار ہیں۔ آپ کے تعلقات پرشاسن سے بھی ہیں، آپ کے تعلقات نیتاؤں سے بھی ہیں، بورڈ میں بھی آپ کا دبدبہ ہے، اور عوام الناس سے بھی آپ کا اختلاط ہے، اور آپ کے زیر اثر بہت بعض بڑی شخصیات بھی ہیں۔ تو میری رائے یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ کے جس دوست عالم کو اس ادارے سے الگ کیا گیا ہے آپ اس کی حمایت کے اندر ایک محاذ کھڑا کریں، اس کے بجائے مناسب اور بہتر یہ ہے کہ آپ تو ماشاءاللہ وقف بورڈ میں آپ کا اتنا جب تصرف ہے تو آپ وقف بورڈ کے ذریعے سے کوئی بڑی زمین اپنے نام کروائیے، اصلاح و تربیت اور تعلیم و تعلم کے نام پر، اور ایک بڑا ادارہ آپ کھولیے، اور آپ کے جب بڑی شخصیات سے اتنے تعلقات ہیں تو آپ مالیات کو فراہم کریے، اور ایک مستقل طور پر مدرسہ قائم کر لیجئے، اور جن عالم صاحب کو آپ کے دوست کو ہٹایا گیا ہے ان کو وہاں کا آپ صدر مدرسہ محترم بنا دیجئے، بجائے اس کے کہ کسی مدرسے کو اکھاڑ کے پھینکا جائے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے آدمی کے حق میں حمایت کے اندر کوئی کارنامہ انجام دیں۔ اس لیے کسی کا اعلی کار ہرگز نہیں بننا چاہیے۔ ایک موقع پر مجھ سے ایک بڑی شخصیت نے کہا کہ جے پور میں فلاں لوگوں کا ایک اجلاس ہونے جا رہا ہے اور اس میں فلاں صاحب آئیں گے، آپ اس پہ 2-4 سوالات داغ دینا، ان کے خلاف 2-4 باتیں کہہ دینا، باوجود اس کے کہ وہ میرے بڑے، لیکن میں نے بخدا صاف صراحت کے ساتھ انکار کر دیا، میں ہرگز ایسا کام نہیں کر سکتا۔ اور میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ میرا جن بزرگوں سے تعلق رہا ہے اس کا تقاضا بھی یہ ہے کہ میں منفی پہلو میں کوئی کام نہیں کروں گا۔ اس لیے میری آپ فارغہ سے سب سے یہ درخواست ہے کہ آپ مثبت طور پر کام کریے، قدم اٹھائیے، کام کریے، اور آپ اصلاح اور سماج کے لیے معاشرے کے اندر جو کام آپ کر سکتے ہیں اندر رہ کر کے، یقیناً بڑے بڑے علماء اپنی تقریر و خطابت سے وہ کام نہیں کر سکتے، اس لیے آپ اپنے ادارے سے وابستہ رہ کے کام کریں۔ آخری جملہ میری گزارشات کا یہ ہے کہ میرا اس سلسلے میں چونکہ حضرت شاہ صاحب سے تو کوئی مذاکرہ نہیں ہو پایا، دوران گفتگو یہ بات ذہن میں آئی تو میں عرض کر رہا ہوں، آپ اپنے ناظم ادارہ زیدہ مظلوم سے مشاورت کر لیں کہ کوئی ایسا گروپ بھی ہو، واٹس ایپ کے ذریعے آج کل بہت آسانی ہے، جس میں کون کہاں پر مکتب قائم کر رہی ہیں، مدرسہ چلا رہی ہیں، کتنے طلبہ آ رہے ہیں، کوئی ضروری مشورے کی بات ہو، لیکن ادھر ادھر کی باتیں اس کے اندر قطن نہ آئیں۔ اگر ایسے کوئی صورت ہو جائے تو اس سے باہمی جوڑ اور ربط بھی بنا رہے گا اور بہترین مشورے بھی آتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ شانہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ میں نے آپ کی اتنی لمبی سما خراشی کی، آپ نے ضبط اور تحمل سے کام لیا۔ پروردگار سے دعا ہے اور اس پر دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ شانہ اس ادارے کو دن دونی اور رات چوگنی ترقیات نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا شفیعنا حبیبنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ یا ربنا ویا سیدنا ویا مولانا ویا غایت رغبتنا ویا خالق انفسنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة۔ اللهم اشف عاهاتنا واقض حاجاتنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اے پاک پروردگار ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطایا سے درگزر فرما۔ اے رب کریم ہم سب کے ایمان کامل یقین صادق نصیب فرما، علم نافع عمل صالح عطا فرما، حسن اخلاق سے ہم کو آراستہ پہ راستہ فرما، اخلاص و للہیت ہم سب کو عطا فرما، باہمی ربط و تعلق ہم سب کو عطا فرما، اپنے دین کی خدمت اور محنت کے لیے ہم سب کو قبول فرما۔
اے رب کریم ہم سب کا آج کا جمع ہونا بے حد قبول فرما، مفید فرما، مناسب فرما، اس کے اثرات اور ثمرات کو دیر پا فرما، قائم و دائم فرما۔ اے رب کریم یہ جو مخلصہ، عالمہ، فاضلہ، صالحہ، مومنہ خواتین اے رب کریم یہاں پر حاضر ہیں، وہ ان سب کو دین دنیا ہر اعتبار سے معاشرے کے اندر بھی اے اللہ ان کو صلاح، فلاح اور تقوی، پاکیزگی اور فخر اور علو نصیب فرما۔ اے رب کریم جو مانگا ہے اپنے لطف و کرم سے عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا ہے بلا استحقاق اس کے لیے بھی فیصلے صادق فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔